بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ کی تباہی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پلیز $1 مجھے، کاؤنٹر گرل نے فون فارغ ہوتے ہی عمران کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اور عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جیب سے $5 کا نوٹ نکالا اور لڑکی کی طرف بڑھا دیا، اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہارپر سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کنکارڈ بول رہا ہوں، میرے آدمی پہنچ گئے ہیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ او نہیں جناب، کیا انہوں نے آنا ہے؟ دوسری طرف سے ہارپر نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں، خیال رکھنا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ہارپر ناراک میں X2 کا نمائندہ تھا، اور چونکہ عمران نے اپنا کوڈ نام کنکارڈ رکھا ہوا تھا، ایلفریڈ ہاؤس ہارپر کا ہی اڈا تھا، اس لیے عمران نے مناسب سمجھا کہ اسے اپنے ساتھیوں کے پہنچنے کی اطلاع کر دے تاکہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں کام کو سنبھال سکے۔ بقایا رقم لے کر عمران واپس چل پڑا۔ باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر قریبی بک سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ گارنر اسے نیلی کار میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ عمران نے ایک اخبار خریدا اور اطمینان سے چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، لیکن کار میں بیٹھنے کے بجائے اس نے اخبار کار کے بونٹ پر پھیلایا اور بڑے اطمینان سے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ اخبار کے 2 صفحے ہی پڑھ سکا تھا کہ اس نے 2 کاروں کو کوٹھی کی دیوار کے قریب رکتے ہوئے دیکھا۔ ان کاروں میں سے 4 افراد باہر آئے، لیکن یہ نئے لوگ تھے۔ بلو ریبن میں ایگل گروپ کے آدمیوں میں سے نہ تھے، کیونکہ وہاں براؤن کو تھپڑ لگنے کے بعد اس کے ساتھیوں نے چونکہ ریوالور نکالے تھے، اس لیے عمران انہیں پہچانتا تھا۔ عمران کی کار ایک سائٹ پر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درخت کی اوٹ میں تھی، اس لیے عمران اطمینان سے کھڑا انہیں دیکھتا رہا، لیکن ایگل گروپ کے افراد کے بجائے وہ نئے لوگوں کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ اسی لمحے ایک کار بھی ان کے قریب آ کر رک گئی، اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا آدمی باہر نکلا، اور اسے دیکھتے ہی عمران پہچان گیا کہ یہ ڈریگن بار کا مالک ٹیری ہے، کیونکہ پی گروپ بنا کر سب سے پہلے انہوں نے اسی بار میں ادھم مچایا تھا، اور ٹیری کی صفدر نے اچھی خاصی پٹائی کر دی تھی۔ ٹیری کے باہر آتے ہی پہلی 2 کاروں میں سے نکلنے والے 4 افراد اس کے قریب پہنچ گئے۔ اسی لمحے گارنر اپنی کار سے نکل کر تیزی سے سڑک کراس کر کے ٹیری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیری سے جا کر کچھ بات کی تو ٹیری نے سر ہلایا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اس کے ساتھی واپس اپنی کاروں کی طرف دوڑ پڑے، اور انہوں نے کار میں سے عجیب ساخت کی گنیں باہر نکالیں تو عمران کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان گنوں کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ گنیں بے ہوش کے کر دینے والے شیلوں کو دور تک پھینکنے کے کام آتی تھیں، اور دوسرے لمحے وہ سب افراد سوائے گارنر اور ٹیری کے اچھل کر کاروں کی چھتوں پر چڑھے، اور انہوں نے کوٹھی کے اندر رخ کر کے فائر کر دیا۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں ابھری اور اس کے ساتھ وہ سب اچھل کر نیچے اتر آئے۔ انہوں نے گنیں واپس کاروں میں رکھ دیں۔ چونکہ برکلے اسٹریٹ ایک الگ تھلگ رہائشی کالونی تھی، اس لیے یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو کاریں اس دوران وہاں سے گزری بھی تھیں تو انہوں نے ناراک کے مخصوص کلچر کے مطابق کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی، کیونکہ ناراک کے شہریوں کی یہ عادت تھی کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ٹیری اور اس کے ساتھی خاموش کھڑے رہے۔ ٹیری ہاتھ الٹا کر کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتا رہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ کسی بندر کی طرح اچھل کر پہلے کار کی چھت پر چڑھا، اور دوسرے لمحے وہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھاٹک کھلنا تھا، چنانچہ پھاٹک کھلا اور ٹیری اور اس کے ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھ اپنے اپنے کوٹ کی جیبوں میں تھے، اور وہ بے حد محتاط نظر آ رہے تھے۔ عمران ان کی ساری گیم سمجھ گیا تھا کہ وہ انہیں بے ہوش کرنے کے بعد یا خاموشی سے ختم کرنا چاہتے تھے یا پھر اغوا کرنا چاہتے تھے۔
لیکن براؤن اور جیکی کے بجائے ٹیری کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ظاہر ہے یہاں کھڑے کھڑے تو وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب باہر نکلے تو ان کے چہروں پر خاصی پریشانی کے آثار نمایاں تھے، اور پھر عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کاروں میں سوار ہوئے اور تیزی سے واپس مڑ گئے۔ گارنر بھی اپنی کار کی طرف گیا، اور پھر جیسے ہی اس کی کار واپس مڑی، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں اخبار طے کر کے پچھلی سیٹ پر پھینکا اور کار میں بیٹھ کر اسے واپس موڑ دیا۔ اب وہ خاصا فاصلہ دے کر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ برکلے اسٹریٹ کے دوسرے چوک پر ٹیری اور اس کے ساتھیوں کی کاریں ایک سائڈ پر موجود 4 کاروں کے قریب جا کر رکیں تو عمران نے بھی ایک زیر تعمیر عمارت کی سائڈ میں کار روک دی اور نیچے اتر کر وہ دیوار کی اوٹ سے ان کاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے پہلے موجود کاروں میں براؤن اور جیکی کی جھلک نظر آ گئی تو وہ سارا کھیل سمجھ گیا کہ جیکی اور براؤن نے خود سامنے آنے کے بجائے ٹیری کو اس لیے آگے کیا ہے کہ تاکہ اگر کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہو تو وہ نظروں میں نہ آئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب تمام کاریں آگے بڑھ گئیں تو عمران نے دوبارہ اپنی کار ان کے پیچھے ڈال دی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں تعاقب کر رہا تھا۔ سارا کھیل تمہاری وجہ سے چوپٹ ہو گیا ہے، تمہارے آدمیوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ لوگ نکل گئے۔ اب ان کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، جیکی نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایگل گروپ کے فارم والے اڈے، جسے لارڈ ہاؤس کہا جاتا تھا، موجود تھے۔ ٹیری بھی اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج کر ان کے ہمراہ آ گیا تھا۔ مادام، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگ سیدھے سادے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ درمیان میں نہ آ جاتی تو میں ان لوگوں کو بار سے نکلنے ہی نہ دیتا، براؤن نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادام، آپ ہمیں وقت دیں، میں انہیں تلاش کر لوں گا، ٹیری نے کہا۔ کیسے تلاش کرو گے؟ وہ لوگ میک اپ میں تھے اور وہ میک اپ بدل سکتے ہیں، جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہ کوٹھی کرائے پر لی ہے، وہاں موجود کاریں بھی کرائے پر حاصل کی گئی ہیں۔ اس کمپنی سے کوئی کلو مل سکتا ہے؟ معمولی سا کلو بھی مل گیا تو میں انہیں پاتال سے بھی گھسیٹ لاؤں گا، ٹیری نے کہا۔ او گڈ، واقعی یہ کلو مل جائے گا، یقیناً مل جائے گا، لیکن ٹھہرو، میں پہلے چیف باس سے بات کر لوں، جیکی نے کہا۔ بالکل، چیف باس سے آپ بات کر لیں، اس کے بعد جیسے حکم ہو ہم حاضر ہیں، ٹیری نے کہا۔ براؤن، لانگ رینج ٹرانسمیٹر لے آؤ، جیکی نے براؤن سے مخاطب ہو کر کہا، اور براؤن سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مادام، ایک عرض کروں اگر اجازت ہو تو، ٹیری نے براؤن کے کمرے سے جاتے ہی کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ جیکی نے چونکتے ہوئے کہا۔ مادام، اگر آپ حکم کریں تو براؤن اور اس کے ساتھیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹیری نے جواب دیا۔ چارے کے طور پر؟ وہ کیسے؟ جیکی نے اور زیادہ چونکتے ہوئے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں مادام، وہ لوگ ایگل گروپ کی طاق میں ہیں، اگر ہم ان کی خفیہ نگرانی کریں تو ان کا پتہ چل سکتا ہے، ٹیری نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات تو درست ہے، ٹھیک ہے، میں چیف باس سے بات کرنے کے بعد اس سلسلے میں کوئی ہدایات دوں گی، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن مادام، اس کا علم براؤن اور اس کے ساتھیوں کو نہ ہو، تب ہی بات بن سکے گی، ٹیری نے دبے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں، جیکی نے آنکھیں جھپکا کر کہا۔ اسی لمحے براؤن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے لانگ رینج ٹرانسمیٹر اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر لا کر جیکی کے سامنے میز پر رکھا۔ جیکی نے جلدی سے ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، مادام جیکی کالنگ، چیف باس اوور، جیکی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف باس اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر اوور۔ چند لمحوں بعد ہنری کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ چیف باس، عمران اور اس کے ساتھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اوور، مادام جیکی نے کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو مادام، اوور۔ دوسری طرف سے ہنری کا لہجہ یکلخت خشک ہو گیا اور جیکی نے شروع سے اب تک ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ تمہاری اس رپورٹ کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ آدمی یقیناً عمران ہے، اور میری بات سنو، تم تو اسے تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو جبکہ تم خود اس کی نگرانی میں ہوگی، اور ہو سکتا ہے تم اس وقت جہاں سے بول رہی ہو اس کے گرد عمران اور اس کے ساتھیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ ویسے بھی تمہیں ٹرانسمیٹر کے بجائے ٹیلی فون استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹرانسمیٹر کال کیچ ہو سکتی ہے۔ اور اب میری ہدایات سن لو،
اب ایگل گروپ کو واپس ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی یہ پلاننگ اب اس طرح ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایگل گروپ کے روپ میں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہی نہ ہوں۔ البتہ اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اوور۔ ہنری نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ نہیں، میں عمران کو ختم کیے بغیر واپس نہیں آ سکتی۔ اوور۔ مادام جیکی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، پھر ایسا کرو کہ ٹیری کو استعمال کرو، وہ ایسے معاملات میں ماہر ہے، اور جب تک عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تم بھی ہیڈ کوارٹر واپس نہ آنا۔ اوور۔ ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایگل گروپ کے باقی آدمی جو وہاں موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اوور۔ جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ انہیں بھی میں ابھی واپس بھیج دوں گا، اور ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کے لیے نیا گروپ منگواؤں گا جس کا سوائے میرے اور کسی کو علم نہ ہوگا۔ اور سنو، عمران انتہائی شاطر اور چالاک آدمی ہے، اس لیے تم پوری طرح ہوشیار رہنا اور مجھ سے بات کیے بغیر واپس ہیڈ کوارٹر نہ آنا، تاکہ کہیں وہ تمہاری جگہ اپنی عورت نہ بھیج دے۔ اوور اینڈ آل، ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام جیکی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ دیکھا براؤن، تمہاری حماقت کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ بہرحال اب تم آزاد ہو، میں اب تم سے علیحدہ رہوں گی، اور ٹیری تم بھی ان کی نظروں میں آ چکے ہو، اس لیے اب تمہیں بھی استعمال نہیں کروں گی بلکہ میں خود اس گروپ سے ٹکراؤں گی۔ جیکی نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کو میں ڈراپ کر دوں؟ ٹیری نے اٹھ کر پیچھے آتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم مجھے شہر میں ڈراپ کر دو، جیکی نے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ عمران اب اس کی انا کے لیے چیلنج کا درجہ اختیار کر گیا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جب تک عمران کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیری کے ساتھ کار میں بیٹھی لارڈ ہاؤس سے نکلی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مادام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے علیحدہ رہ کر بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں، ٹیری نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں پاور لینڈ کی ڈائریکٹر ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں بغیر کسی کی مدد کے ان لوگوں کو کچل دوں۔ تم مجھے صرف شیرٹن ہوٹل کے سامنے اتار دو، جیکی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ٹیری خاموش ہو گیا۔ شہر میں داخل ہو کر وہ سیدھا شیرٹن ہوٹل کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اس نے شیرٹن ہوٹل کے سامنے کار روک دی۔ تمہارے پاس کتنی رقم ان کیش ہے؟ جیکی نے کار روکتے ہی پوچھا۔ جتنی آپ حکم کریں مادام، ٹیری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم میرے نام نارتھ ساؤتھ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں بھاری رقم ٹرانسفر کروا دو، میں وہاں سے نکلوا لوں گی، جیکی نے کہا، اور کار سے اتر کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ٹیری نے کار آگے بڑھا دی۔ سارا کھیل ہی خراب ہو گیا ہے، اب نئے سرے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، عمران نے کرسی پر ڈھیر ہونے کی صورت میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کھیل خراب ہوا ہے؟ جولیا اور باقی ساتھیوں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب اس وقت نئے میک اپ میں ایلفریڈ ہاؤس میں موجود تھے، عمران ابھی وہاں پہنچا تھا۔ ہنری، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ذہین واقعہ ہوا ہے، اور جیسے کہ میرا خیال تھا وہ عورت جیکی مجھے پہچان گئی تھی، چنانچہ ٹرانسمیٹر کال کیچ ہونے سے ہنری کی ساری پلاننگ میرے سامنے آ گئی۔ ہنری نے ایگل گروپ کی ہی ہیڈ کوارٹر سے چھٹی کرا دی، اس لیے اب ایگل گروپ کے میک اپ میں وہاں جانا بے سود ہے۔ عمران نے اب تک کی تفصیل بتانے کے ساتھ جیکی اور ہنری کے درمیان ہونے والی ٹرانسمیٹر کال کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ اس ٹرانسمیٹر کال سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جیکی ہنری کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، کیوں نہ ہم اس جیکی سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس پر براہ راست ریڈ کر دیں، صفدر نے کہا۔ میں بھی اسی لائننگ پر سوچ رہا ہوں، ویسے اب ہنری چوکنا ہو گیا ہے، اس لیے اب ہماری یہ پلاننگ کہ ہم اس کی نظروں میں آئے بغیر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں ناممکن ہے، اور مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ ہنری نے جیکی کو بھی صحیح نہیں بتایا ہوگا کہ وہ اب کیا کرنا چاہتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو، اب بھی جیکی میرے خیال میں خاصی اہمیت رکھتی ہے، اس سے کم از کم ہیڈ کوارٹر کی اندرونی صورتحال کا تفصیل سے پتہ چل سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں واقعی، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر جولیا اور صفدر تم دونوں جیکی کو ڈیل کرو، اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤ، پھر اس سے وہیں معلومات حاصل کرو، یہ تمہاری مرضی ہوگی۔
وہ شیرٹن ہوٹل کے کمرہ نمبر 130 دوسری منزل پر رہائش پذیر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کمرہ لیا ہے، لیکن انتہائی محتاط رہنا، وہ خاصی ہوشیار عورت نظر آ رہی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس کی ساری ہوشیاری اور چالاکی اس کی ناک کے راستے نکال دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ جولیا نے عمران کی توقع کے عین مطابق جواب دیا اور عمران مسکرا دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے ایک اور پروگرام سوچا ہے۔ ہنری نے جیکی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹیری کو ہمارے خلاف استعمال کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ٹیری سے نہ صرف خاصا متاثر ہے بلکہ اس کی نظروں میں ٹیری کی اہمیت بھی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے میں کیپٹن شکیل اور تنویر جا کر ٹیری کو ٹٹولیں، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہاتھ لگ جائے۔ عمران نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا پروگرام ہے۔ کیپٹن شکیل اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اوکے، پھر تم دونوں مقامی غنڈوں جیسا میک اپ کر لو، میں بھی میک اپ کر لیتا ہوں تاکہ کام جلد از جلد نمٹایا جا سکے۔ جولیا اور صفدر تم بھی بدلے ہوئے میک اپ میں ہی جانا، کیونکہ اب براؤن کا گروپ بھی اپنے طور پر انتقامی کارروائی کے لیے ہمیں تلاش کرے گا، عمران نے کہا اور ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اور صفدر بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں مقامی غنڈوں کے میک اپ میں ایلفریڈ کی مہیا کی ہوئی کار میں بیٹھے ڈریگن بار کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور پچھلی نشست پر تنویر اکیلا براجمان تھا۔ عمران صاحب، ٹیری کو میں سنبھال لوں گا، کم از کم اتنا کام تو ہمارے ذمہ لگا دیا کریں، تنویر نے اچانک بولتے ہوئے کہا۔ لیکن تم دودھ کی بوتل اور نیپکن وغیرہ تو ساتھ نہیں لے آئے، پھر کیسے سنبھالو گے؟ عمران نے مڑے بغیر جواب دیا اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس دیا۔ کیا مطلب؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ شاید عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ سنبھالا بچوں کو ہی جاتا ہے، اب یا تو ماں بچوں کو سنبھالتی ہیں یا آیا۔ ماں تو ظاہر ہے تم ہو نہیں سکتے، ورنہ مجھے جولیا کا نام ٹیری کی ولدیت کے خانے میں لکھوانا پڑے گا۔ آیا ہی ہو سکتے ہو، اور آیا کے پاس دودھ بوتل اور نیپکن وغیرہ تو بہرحال ہوتے ہی ہیں، عمران نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے بات کرنا تو مصیبت بن گیا ہے، تنویر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسے مجھے خوشی ہے تنویر کہ غنڈے کا میک اپ کرتے ہی تمہارے اندر تہذیب آ گئی ہے، ورنہ مجھے تو تم سے کم بات نہیں کیا کرتے تھے، اب کم از کم آپ تو کہہ رہے ہو۔ بے فکر رہو، ٹیری اور تمہارا جوڑ اچھا رہے گا۔ ہم تو اب اکھاڑے کے بوڑھے خلیفہ کی طرح صرف فیصلے کرنے تک ہی رہ گئے ہیں، کیوں شکیل؟ عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ ویسے میری تو تجویز ہے کہ آپ مجھ سے علیحدہ رہ کر صرف تماشا دیکھیں، میں اکیلا ہی ٹیری کے سامنے آؤں گا، تنویر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹیری سے پوچھنا کیا ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ٹیری سے پوچھنا؟ کیا پوچھنا ہے؟ بس یہی پوچھوں گا کہ… تنویر گڑبڑا کر رک گیا، کیونکہ واقعی اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ ٹیری سے کیا پوچھنے جا رہے ہیں۔ تنویر کے ذہن میں تو بس اتنا ہی تھا کہ ٹیری کی ہڈیاں توڑے گا اور بس، اس سے زیادہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہیلو مسٹر ٹیری، آپ کی عمر کتنی ہے، منہ میں کتنے دانت ہیں، کون سا پھول پسند ہے، فلمیں کون کون سی دیکھی ہوئی ہیں، بچپن میں شرارت کا کوئی خاص واقعہ، شادی کب کی، شادی کے وقت بارات میں کتنی کاریں تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے تنویر کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، اور اس بار کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ تنویر خود بھی ہنس پڑا۔ عمران صاحب، واقعی آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اکٹھے ہی چلیں گے، تنویر نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا، لیکن خرچہ گزارا میں تمہیں ادا نہ کر سکوں گا، ایسا نہ ہو کہ کسی عدالت میں دعویٰ کیے کھڑے ہو کہ مجھے شوہر سے خرچ گزارا دلایا جائے۔ عمران نے کہا، پہلے آپ سپر فیاض سے تو خرچ گزارا وصول کر لیں، پھر بات کریں گے، تنویر نے خوبصورت انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ واہ، بہت خوب تنویر، واقعی یہ میک اپ تمہارے لیے جادو کے اثرات رکھتا ہے، تہذیب بھی آ گئی ہے اور حاضر دماغی بھی، اسے مستقل اپنا لو، پلاسٹک سرجری کے ذریعے۔ لیکن ایک بات ہے، جولیا نزدیک نہیں آئے گی، وہ ویسے ہی غنڈوں سے الرجک رہتی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ پہلے کون سی ہاتھ آ رہی ہے، وہ تو آپ پر مرتی ہے،
احمق کہیں کی۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، احمقوں پر احمق ہی مرتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو کسی یونیورسٹی کا راؤنڈ کر لو، کوئی بوڑھی سی فلسفے کی پروفیسر یقیناً ایسی نکل ہی آئے گی جو غسیلی ہوگی۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا، عمران صاحب اب آپ تنویر کو خودکشی کا مشورہ تو نہ دیجیے، آخر ہمارا ساتھی ہے اور ہمیں اس کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا اور تنویر اور عمران دونوں ہنس پڑے۔ اسی لمحے عمران نے کار ڈریگن بار کے احاطے میں موڑ دی۔ وہ پی گروپ کے میک اپ میں چونکہ پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اس کے محلے وقوع کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عمران نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور وہ تینوں اکٹھے ہی کار سے نیچے اترے اور پھر بار کے مین گیٹ کی طرف چل پڑے۔ عمران آگے تھا جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر اس سے ایک ایک قدم پیچھے تھے۔ ہال میں اس وقت خاصا رش تھا اور منشیات کی بو سے پورا ہال بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر پر ایک بھاری جسم کا پہلوان نما آدمی کھڑا ہوا تھا۔ ٹیری سے کہو کہ جانسن اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے ملنے آیا ہے۔ عمران نے قریب جا کر بڑے غنڈوں جیسے لہجے میں کہا، جانسن؟ کیا تمہارا نام جانسن ہے؟ کاؤنٹر مین نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے باپ کا رکھ لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بشرط یہ کہ تمہاری ماں ابھی جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی۔ عمران نے غنڈوں جیسے انداز میں جواب دیا، تمہاری یہ جرت؟ کاؤنٹر مین تو غصے سے پاگل سا ہو گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے کاؤنٹر کے خانے سے ریوالور نکالا، لیکن دوسرے لمحے عمران کا مکہ اس کے ہاتھ پر پڑا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ جانسن کے سامنے ہتھیار نکالنے کے بعد تم دوسرا سانس نہیں لے سکتے، سمجھے؟ اور دوسرا سانس تم نے اس لیے لیا ہے کہ میں ٹیری کی بار میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا۔ اسے بتاؤ کہ جانسن آیا ہے، عمران نے کھا جانے والے لہجے میں کہا، اور کاؤنٹر مین چند لمحے تو کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اس طرح ریوالور بھی نکل سکتا ہے۔ کیا بات ہے، یہاں کون میرا نام لے رہا ہے؟ اچانک راہداری میں سے ٹیری کی گونجدار آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے ٹیری خود راہداری کے سرے پر نمودار ہو گیا۔ اس نے شاید عمران کی بات راہداری میں ہی سن لی تھی۔ باس، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانسن ہیں، آپ کو اطلاع کر دوں۔ کاؤنٹر مین نے بوکھلائے ہوئے انداز میں عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جانسن؟ لیکن ٹیری نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمران کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ مسٹر ٹیری، تم مجھے نہ نام سے جانتے ہو اور نہ ہی شکل سے، اس لیے پہچاننے کے لیے دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تعارف کے لیے اتنا بتا دوں کہ ساؤتھ نارتھ کے علاقے میں جانسن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے چوکڑی بھول جاتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس نے جان بوجھ کر ایک دور دراز علاقے کا نام لیا تھا۔ ساؤتھ نارتھ؟ اوہ، تو تمہارا تعلق ساؤتھ نارتھ سے ہے؟ ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہم تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام لے کر آئے ہیں۔ ہمیں تمہاری ٹپ ملی تھی، اگر تم دفتر میں وقت دو تو۔ عمران نے معنی خیز لہجے میں کہا، کام؟ بڑا کام؟ او ٹھیک ہے، آؤ آؤ میرے ساتھ۔ ویسے بھی تم مہمان ہو اور ٹیری مہمانوں کو وقت نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس راہداری کی طرف مڑ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ٹیری کا دفتر واقعی خاصا شاندار اور باروب تھا۔ بیٹھو، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا پیو گے؟ ٹیری نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود میز کے پیچھے رکھی ہوئی بڑی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، پینے پلانے کی بات بعد میں ہوگی، میرا اصول ہے پہلے کام پھر باقی باتیں، البتہ پہلے یہ بتا دو کہ یہ جگہ کتنی محفوظ ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں قدرے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، یہ جگہ، یہ ٹیری کا دفتر ہے مسٹر جانسن، یہاں میری اجازت کے بغیر مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ٹیری نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، داخلے کی بات چھوڑو، یہاں سے آواز تو باہر نہیں جاتی، دراصل معاملہ بہت اونچا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے تصور سے بھی اونچا ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، او اچھا، تو پھر میں اسے ساؤنڈ پروف کر دیتا ہوں۔ ٹیری نے کہا اور جھک کر میز کے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس طرح کھٹاک کی آواز ابھری جیسے اس نے کسی لیور کو گرایا ہو۔ دوسرے لمحے سرر سرر کی تیز آوازوں کے ساتھ کمرے کی چاروں دیواروں پر آواز جذب کر لینے والی دھات کی چادریں سی گر گئیں اور واقعی کمرہ اب مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔
اب ٹھیک ہے، واقعی ہم درست جگہ پر آئے ہیں، عمران نے یوں طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے وہ ٹیری کے ان انتظامات سے خاصا مرعوب ہو گیا ہو۔ ہاں اب بتاؤ کیا چکر ہے؟ تم نے تو میرے دل میں خاصا اشتیاق پیدا کر دیا ہے، ٹیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر سے واقف ہو؟ عمران نے یک لخت کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاور لینڈ؟ ٹیری اس بری طرح اچھلا کہ کرسی سمیت نیچے گرتے گرتے بچا۔ تمہارے اس چونکنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم اس کے انچارج ہنری کو بھی جانتے ہوگے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اصلیت بتاؤ، تم کون ہو؟ ٹیری کا لہجہ سخت ہو گیا اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ میز کے کنارے کی طرف کھسکنے لگا۔ اصلیت بتا دیتا ہوں، لیکن اپنا ہاتھ پیچھے کر لو ورنہ یہ ہاتھ ٹوٹ بھی سکتا ہے، عمران نے یک لخت اس کے ہاتھ پر کلائی کی ہلکی سی ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ٹیری سنبھلتا، اچانک عمران نے بیٹھے بیٹھے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے ٹیری اچھلتا ہوا کرسی سے اڑ کر دور جا گرا۔ عمران اسے اچھالتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ٹیری نے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے عمران نے اچھل کر اس کے سینے پر بھرپور قوت سے لات ماری اور ٹیری چیختا ہوا ایک بار پھر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران یک لخت جھکا اور دوسرے لمحے ٹیری اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا اٹھا، اور عمران نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر اس کے جسم کو کسی لٹو کی طرح گھمایا، اور دوسرے لمحے عمران کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد اور دوسرا بازو اس کے پیٹ کے گرد جم گیا۔ ٹیری نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تو عمران نے اپنے اس بازو کو جو اس نے ٹیری کی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا زور سے جھٹکا دیا، تو ٹیری کے حلق سے بھینچی بھینچی سی آواز نکلی اور اس کی جد و جہد خود بخود رک گئی۔ اس کی تلاشی لو برڈ، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور جان بوجھ کر اس کا اصل نام لینے کے بجائے برڈ کا نام استعمال کیا۔ چونکہ وہ کیپٹن شکیل سے مخاطب تھا، اس لیے کیپٹن شکیل نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹیری کی بڑی ماہرانہ انداز میں تلاشی لینی شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد ہی اس نے اس کی جیبوں سے ایک ریوالور اور ایک مشین پسٹل اور ایک باریک دھار کا خنجر باہر نکال لیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹیری کو زور سے دھکا دے کر آگے کی طرف دھکیل دیا۔ ہاں ایگل، اب تمہارا کام شروع، میں دیکھتا ہوں تم اسے کس طرح بولنے پر مجبور کرتے ہو، عمران نے ٹیری کو آگے کی طرف دھکیلتے ہوئے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ٹیری سنبھلتا، کیونکہ وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے پر مجبور تھا، تنویر نے یک لخت اچھل کر اس کے سینے پر بڑے بھرپور انداز میں فلائنگ کک لگائی، اور ٹیری بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا۔ تنویر کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ اسی لمحے ٹیری یک لخت اچھلا اور اس نے بڑے خوبصورت انداز میں تنویر کو ڈاج دے دیا۔ وہ بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح اچھل کر تنویر کے پہلو سے نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ انتہائی ماہرانہ انداز میں تنویر کے سینے پر اس طرح پڑا کہ تنویر بے اختیار چیختا ہوا سر کے بل الٹ کر نیچے گرا۔ ٹیری نے پلٹ کر جمپ لگایا اور فرش پر گر کر اٹھتے ہوئے تنویر کو اس نے دونوں ہاتھوں کے بل پر فضا میں اٹھا کر اپنی طرف سے گھما کر نیچے پھینکنا چاہا، لیکن اب تنویر سنبھل گیا تھا، اس لیے جیسے ہی تنویر کا جسم فضا میں اٹھا، تنویر نے انتہائی تیزی سے اس کی گردن میں دونوں ٹانگوں کی کینچی ڈالی، اور اس کے ساتھ ہی تنویر کے جسم نے جھکولا کھایا، اور اس بار چیخنے کی باری ٹیری کی تھی۔ تنویر کا جسم بجلی کی سی تیزی سے نیچے آیا۔ تنویر کے دونوں ہاتھ جیسے ہی فرش پر لگے، تنویر نے اپنے جسم کو ایک جھٹکے سے آگے کی طرف کھینچا، اور ٹیری کلا بازی کھا کر پشت کے بل سامنے والی دیوار سے پوری قوت سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ اس قدر زوردار تھا کہ ٹیری کا جسم دیوار سے ٹکرا کر اتنی ہی رفتار سے واپس پلٹا، اور تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر اس کی ٹھوڑی پر گھٹنے کی ضرب لگائی، اور ٹیری بری طرح ڈکراتا ہوا واپس فرش پر گرا۔ جیسے ہی اس کا جسم نیچے گرا، تنویر نے تیزی سے جمپ لگایا، اور دوسرے لمحے ٹیری کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اس نے پوری قوت سے اس کے سر کی طرف موڑ دیں، اور اپنے دونوں پیر اس کے کاندھوں کے آگے رکھ کر اس کی مڑی ہوئی ٹانگوں پر اپنے پورے جسم کا بوجھ ڈال دیا۔
اور ٹیری کے حلق سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے اس کے جسم سے نکلتی ہوئی روح کسی خاردار تاروں کے گچھے میں اٹک کر چرتی جا رہی ہو۔ ویل ڈن تنویر، عمران نے بے اختیار ہو کر کہا، کیونکہ تنویر نے واقعی انتہائی مہارت کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ کا خوبصورت مظاہرہ کیا تھا۔ بولو، ورنہ ابھی ساری عمر کے لیے بیکار کر دوں گا، پوری ریڑھ کی ہڈی توڑ دوں گا۔ تنویر نے اپنے جسم کو نیچے کی طرف جھٹکا دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بتاتا ہوں، جانتا ہوں۔ ٹیری نے بری طرح چیختے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ ہو گیا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ اس کے چہرے کا گوشت خود بخود پھٹ جائے گا، اور اس کا جواب سنتے ہی تنویر نے اپنا وزن ذرا سا ہلکا کر دیا۔ تم پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر گئے ہو، جلدی بتاؤ، عمران نے اس کے قریب ہو کر کہا۔